نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا رحمت والی بات سے راضی ہوتے تھے. کوئی بندہ آ کے کوئی اللہ کے کرم کی بات کرتا تو حضور خوش ہو جاتے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک بدو آیا دیہاتی سادہ بندہ. اس سادے بندوں سے بھی پیار کر لینا چاہیے, کبھی کبھی راضی کر جاتے ہیں. کبھی کبھی نا کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں, کوئی ایسا جملہ کہہ جاتے ہیں, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سادہ بندہ ہوتا ہے, اسے لفظوں کے حجم کا پتہ نہیں ہوتا, اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جملہ ثقیل ہے کہ لطیف ہے, اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بات کتنے جملوں میں بند کرنی تھی, کتنی کہنی تھی, کس طرح کہنی تھی. لیکن اندر خلوص ہوتا ہے نا, تو کبھی کبھی سادی بات کے اندر بھی بڑی کیفیت ہو جاتی ہے اور سرور آ جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ وہ کسی نے کہا تھا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. اگرچہ تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. امام غزالی فرماتے بدو تھا, سادہ بندہ تھا, نبی پاک کی بارگاہ میں آیا, اچانک سلام لی اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب کریم نے نظر مبارک اٹھائی اور زیر لب حضور بھی مسکرائے. فرمایا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. تو اس نے کندھے پہ چادر رکھی اور مسکرانے لگا. تو حضور فرمانے لگے تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خیر ہے اگر اللہ نے لینا ہے تو محبوب فرمانے لگے کیا مانا؟ کہنے لگے محبوب کریم جب غالب آتا ہے نا تو پھر معاف ہی کرتا ہے. کریم جب غالب آتا ہے نا, اس نے جب غالب آنا ہے نا, کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ بطور مثال پوچھتا ہوں اگر آپ کا حساب قیامت کے دن آپ کے ماں باپ کے ذمے رکھا جائے, تو بزرگ کہنے لگے نہیں نہیں, رب بھی ٹھیک ہے, میرا مالک ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. کریم جب غالب آتا ہے نا تو وہ کرم ہی کرتا ہے. اس شخص نے یہ بات کی تو رسول پاک علیہ السلام سے بات کر کے وہ چلا گیا. حضور فرمانے لگے دیکھو بندہ سادہ تھا, بات کتنی گہری کر گیا ہے, کتنی ٹھیک کر گیا ہے, کیا کمال کر گیا یہ شخص. اس نے کہا کریم جب غالب آتا ہے, کریم جب غالب آتا ہے, عدل کرے تے تھر تھر کم بن. یہ سچی گل جی, جو عدل کرے تے پھر یہ جو تھر تھر ہے نا, اس میں بڑا خوف ہے, اس کو سمجھے. عدل کرے تے تھر تھر کم بن. کون؟ اونچیاں شانہ والے. تو جے تو فضل کرے تے جے تو پھر تھر تھر گیا. عدل کرے تے تھر تھر کم بن, اونچیاں شانہ والے. تو جے تو فضل کرے تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے. پھر تو کرم ہو جائے, پھر تو فضل ہو جائے, پھر تو عطا ہو جائے. بات امید کی, بات کرم کی, بات اس کے فضل کی, بات اس کی رحمت کی. میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے قیامت والے دن اللہ تعالی بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. ماں نہیں بات کرتی کبھی بیٹے کو گود میں چھپا کے, چھوٹے بچے کو. کہا اللہ تعالیٰ بندے بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر جو اللہ کی شان کے لائق, چادر ڈال کے نا اللہ بندے پہ چادر. بندے تو بات کرتے ہیں تو اعلانیہ کرتے ہیں, تو رب چادر ڈال کے نا کرم کی تو پوچھے گا فلانا گناہ کیا تھا, اللہ میں بھول گیا, ہو گئی غلطی. اے فلانا بھی کیا تھا, مالک بھول جو گیا تھا, ہو گئی نا کوتاہی. بندہ جو ہوں بھول گیا تھا, نفس غالب آ گیا تھا, اور یہ بھی کی تھی, اللہ میں بھول گیا تھا. رب کریم فرمائے گا گناہ گنوا لیے, اعتراف کرا لیا. اب اللہ فرمائے گا جا میں نے تیرے سارے معاف کیے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے. کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں, معاذ اللہ, میں شراب کا عادی ہوں, مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں, جاتی نہیں. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں. اور چوتھی میرے اندر بیماریاں کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ عادتیں چھوٹتی نہیں, میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں, تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی, بڑا نوازا ہے نبی پاک نے. حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے, فرمایا کوئی سودا کر لے میرے ساتھ. عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا 4 میں سے 1 چھوڑ دے, کلمہ پڑھ لے, سودا کر لے. کہا حضور حکم کرے کون سی؟
فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے, تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں, شراب بھی, زنا بھی, چوری بھی, اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا, شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے, جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا, اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے. کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹخی دیوار کے ساتھ بوتل, میں نے کہا یہ تو گئی, یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا, کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بس وجود چکنا چور ہو گیا. کہتے بجلیاں دوڑ گئی. میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا. محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں. کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا, وہ آدمی کہا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا, حضور سے وعدہ کیا ہے, اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی. کہتے شام ایک دن میں گیا, اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی, میرا زنا بھی گیا, میری چوری بھی گئی, میری شراب کباب بھی گئے. کہتے تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا, صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے, میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا. میں بس چہرہ تکتا رہا. دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو. تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں, اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی.